اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبائی کابینہ کا آج 52واں اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں ہمیشہ کی طرح بڑے اہم فیصلے ہوئے۔ آج کابینہ اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے صوبائی ٹاسک فورس کا بھی اجلاس تھا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی تھی، اور اس میں بھی بڑے اہم فیصلے ہوئے تھے جن کی تفصیل ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ شاہرام خان ترکی صاحب ہیں جو وزیر تعلیم ہیں، اور تیمور جگڑا صاحب جو کہ وزیر صحت اور خزانہ ہیں۔ آج کی کابینہ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ نے چند اہم ڈائریکشنز دی تمام کابینہ کو، جس میں بالخصوص ہمارے جو اگلے 2.5 سال کے لیے مقاصد اور آبجیکٹیوز ہیں وہ بتائے گئے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم جو ہے، وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کی تمام کابینہ کے ممبران کو کہ بہترین طرز حکمرانی یا گڈ گورننس فریم ورک کے تحت جو ان کے ٹاسکس ہیں وہ 15 دن کے اندر وزیر اعلیٰ کو بریف کریں، جن میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جن میں ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے اہم اقدامات اٹھانے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی حکومت اور نجی شعبے کی شراکت سے جو اہم بڑے پروجیکٹس ہیں وہ 15 دن کے اندر تمام محکمے وزیر اعلیٰ کو پروپوز کریں، جن کی کمپلیشن اسی ٹرم میں ممکن ہو۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایات تھی آج کی کابینہ کے اجلاس سے پہلے کہ گڈ گورننس کے اوپر اب ہمارا اگلا 2.5 سال ہے، اس میں ہم نے بہترین طرز حکمرانی کو اپنا شعار بنانا ہے۔ ایک اہم فیصلہ جو پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے تھا کہ مزید زونز بنائے جائیں، اس کے لیے کابینہ نے یہ ہدایات جاری کر دی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنائی جس میں 1 مہینے کے اندر زونل ری لوکیشن ہوگی، کیونکہ 1990 میں زونز بنے تھے، اس کے بعد نئے زونز نہیں بنے۔ اس کے علاوہ جو اہم فیصلے آج ہوئے اس میں ورکر ویلفیئر بورڈ کے لیے بورڈ ممبران، اور اس کے علاوہ ایک جو اہم فیصلہ آج ہوا جس کی باقی تفصیلات آپ کے ساتھ شاہرام ترکی بھی شیئر کریں گے۔ ایٹا جو ہماری صوبائی حکومت کا ادارہ ہے ٹیسٹنگ اور ریکروٹمنٹ کے لیے، ان کو با اختیار بنایا گیا کہ تمام ریکروٹمنٹس ایٹا کے تھرو ہوں گے۔ اگر ایٹا NOC جاری کرے گی تو پھر پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کی طرف جایا جائے گا۔ اس کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کے اوپر پبلک کی طرف سے، یوتھ کی طرف سے کچھ کمپلینٹس تھے، اور آج اس بارے میں بھی بڑا اہم فیصلہ ہوا، تو وہ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترویج کے لیے ایک اہم فیصلہ یہ ہوا کہ 10 کروڑ روپے کا فنڈ مختص کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ رمضان پیکج کے لیے وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا کی 3.5 کروڑ آبادی کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایات جاری کی کہ رمضان پیکج جلد از جلد اناؤنس ہو۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایات جاری کی کہ وہ اس بارے میں اپنی ریکمنڈیشنز جمع کر دیں۔ 60 اور 63 سال کے حوالے سے جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کے بارے میں بھی اہم فیصلہ ہوا، جو ابھی تیمور جگڑا صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اور NTS کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے تھے 7 فروری 2021 کو، اس بارے میں بھی آپ کو وزیر تعلیم جو شاہرام ترکی صاحب ہیں وہ آپ کو ابھی تفصیلات بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بڑے فیصلے ہوئے ٹورزم اور سیاحت کے فروغ کے لیے، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کابینہ اجلاس کی طرح اس میں بھی سب سے زیادہ جو پرائم فوکس رہا وہ تعلیم، صحت، روزگار کی فراہمی اور گڈ گورننس، تو یہ ہمارے ایجنڈا کا حصہ رہا، اور اس پہ آپ کو مزید تفصیلات ہمارے وزیر تعلیم شاہرام ترکی صاحب بتائیں گے۔ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کامران بنگش نے بتایا کہ PST کے جو ٹیسٹ ہمارے ہوئے تھے NTS کے تھرو 7 فروری کو، پھر اس میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو ٹاسک سونپا گیا۔ انہوں نے انکوائری کی، رپورٹ آئی۔ رپورٹ میں کیونکہ ایک ڈیٹیل ہم نے تو 7 دن دیے تھے، لیکن اس میں ڈیٹیل انکوائری تھی اور ان کی فائنڈنگس تھوڑا سا پہ ٹائم لگا۔ پھر کیبنٹ کمیٹی ہے، اس نے اس رپورٹ کو ریویو کیا، اور جس میں وہ سارے پرائیویٹ ٹیسٹنگ اور گورنمنٹ کی ٹیسٹنگ پروسیس اور اس کو ریفارم کرنا اور اس کا فیوچر لائے عمل اس کو دینا، تو اس کمیٹی کو دیا گیا، جس میں تیمور اس کو ہیڈ کرتے ہیں، میں ہوں، اور 2-3 اور ممبر ہیں، اس میں کامران بھی ہے۔ تو ہم نے اس کا انالائز کیا، اور آج جو کیبنٹ میں ہم نے پروپوز کیا اور پیش کیا، کیبنٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ PST کے جو NTS کے تھرو 7 فروری کو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں، اور کیبنٹ نے اس کو باقاعدہ اپروول دے دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی ٹیسٹ NTS دوبارہ اپنی کاسٹ سے
دوبارہ اس کو کنڈکٹ کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ کیبنٹ نے یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کیبنٹ میں کہ اس بار جو یہ ٹیسٹ ہوں گے وہ ایک ہی دن پہ پورے صوبے میں نہیں ہوں گے, بلکہ اس کو ریجن وائز یا زون وائز جیسے بھی ایل ٹی ایس کے ساتھ بیٹھ کے ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طریقے سے اس کو فیوچر میں کنڈکٹ کریں گے. گورنمنٹ اس کی مانیٹرنگ کرے گی ایل ٹی ایس کے ساتھ اور انشور کرے گی کہ جو غلطی یا جو سچویشن پچھلی دفعہ پیدا ہوئی وہ فیوچر میں نہ ہو. اور ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے سارے لوگوں کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرٹ پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ کوئی کمپرومائز تحریک انصاف کی حکومت کا نہ پہلے تھا, نہ ابھی ہے اور نہ بعد میں ہوگا. تو ساری ڈیٹیل یہ ہوئی. ایک اور جو ڈسکشن صبح ٹاسک فورس کووڈ میں ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ کووڈ کی سچویشن کو ہم انالائز کر رہے ہیں, ٹاسک فورس چیف منسٹر کی سربراہی میں وہ ہیڈ کرتے ہیں اور آج وہ صبح ملے, اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جہاں پہ جو کووڈ کی ریشو ہے جو 5% کو کراس کرتی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, ان اضلاع میں اس ایجوکیشن سسٹم کو چند دنوں کے لیے بند کیا جائے گا, جس میں پشاور ہے, پشاور کے ساتھ نوشہرہ, چارسدہ, مردان, ثوابی, اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ, سوات اور دی لوور, دی لوور جو ہے مالاکنڈ اس میں نہیں ہے, اچھا اینی وے تو مالاکنڈ یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پہ پرسنٹیج 5 کیا بلکہ کہیں پہ 12 ہے, کہیں پہ 13 ہے, کہیں پہ 10 ہے. تو اس حوالے سے آج ڈسکشن ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کل سے ان اضلاع میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اسکولز بند رہیں گے اور یہ 28 جو مارچ ہے تب تک بند رہیں گے. فیوچر آبویسلی ہم اس کو دیکھیں گے, انالائز کریں گے سچویشن کو, آبویسلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ, کیونکہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ فیوچر کورس کیا ہے. اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہائی اسپائک آ رہی ہے یا جو انکریز ہو رہا ہے کووڈ, اسکولوں میں بچوں کو اور ٹیچرز متاثر ہو رہے ہیں, پھر آبویسلی وہ گھر جاتے ہیں اور 6 گھنٹے وہ اسکول میں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے کلاسز لیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اضلاع میں ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا کہ اسٹیٹسٹکس کے بنیاد پہ کہ وہ انکریز آ رہا ہے. اسی وجہ سے ان اضلاع میں ہم کل سے اسکول بند کرنے جا رہے ہیں. اسٹاف آئے گا کیونکہ جن پیرنٹس کے ہوم ورک ہوں گے یا ان کا کام ہوگا تو اسٹاف باقاعدہ پریزنٹ ہوگا اور باقاعدہ پیرنٹس آ کے اپنے ٹیچر سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, ہیلپ لے سکتے ہیں, ہوم ورک دے سکتے ہیں, ہوم ورک کی چیکنگ کر سکتے ہیں. وہ پروسیس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نوٹیفیکیشن کرے گا. شکریہ جی. اوور ٹو تیمور جی. ایک تو جی کووڈ کے 3rd ویو میں جو ہے میں تمام پبلک کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ احتیاط کریں. مجھے پتہ ہے کہ ہماری سوشل انوائرمنٹ میں ہم بعض انوائرمنٹ میں ماسک پہنتے ہیں, بعض انوائرمنٹ میں نہیں پہنتے, لیکن یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں, پوری دنیا میں یہ ایک اسٹرگل ہے جہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک یہ وبا جو ہے فلی قابو میں نہیں آتی تو ہمیں اپنے بیہیویئر کو کنٹینیوسلی چینج کرنا پڑے گا. اس کے لحاظ سے جو صبح ٹاسک فورس میں ڈیسیجنز ہوئی, اسکولز کی بندش کے بارے میں شاہرام خان نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ ہم اکنامک ایکٹیویٹی کو مینٹین کرتے ہوئے کچھ ہمیں ٹائم پہ ریسٹرکشنز لگانے پڑیں گے. 2 ہم جو ہے وہ سیف ڈیز مقرر کریں گے, سیٹرڈے اور سنڈے, اور کوشش کریں گے کہ جب تک, اور ابھی ہم جو ہے کچھ ٹریڈرز کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ اسپیسیفک جو اکنامک ایکٹیویٹی پہ ٹائمنگ کی ریسٹرکشنز ہوں اس پہ, جیسے یہ پورا سال رہا ہے, ہم بزنسز کے ساتھ اور ایسوسیشنز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں یہ 2-3 ہفتوں کی ریسٹرکشنز اس طریقے سے لگائیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی کنٹینیو رہے, لیکن اس کے ساتھ کہ ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو پرزرو کریں. پچھلے ہفتے میں تقریباً 30% ہماری کووڈ کی کیپیسٹی کی یوٹیلائزیشن میں انکریز آیا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ہیلتھ کیپیسٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس وبا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ کو زیادہ جلدی, زیادہ آن ٹائم اور زیادہ پرو ایکٹیو کریں. پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے وہ ان فل فلو ہے. ویکسینیشن کے بارے میں پوری دنیا میں افواہیں جو ہیں وہ اڑتی رہتی ہیں. یاد رکھیں
جو ویکسینز گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پختونخوا کی طرف سے اپرووڈ ہیں وہ بالکل سیف ہیں یوز کے لیے. آج سے 70 سال سے زیادہ جو بھی لوگ جن کی عمر ہو وہ واک ان بیسس پہ جا سکتے ہیں. اور آج ہماری ویکسینیشنز پہ ایک میٹنگ ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ پاپولیشن کے لیے ہم ویکسین کی اویلیبلٹی جو ہے وہ واک ان بیسس پہ کریں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی چند دنوں میں آپ کو مزید گڈ نیوز جو ہے وہ دیں گے. کیبنٹ میں ایک جو کامران نے بات کی جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہمارا جو پینشن ریفارم پہ اور اس سے ریلیٹڈ جو ریٹائرمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ ایک بحث چل رہی تھی. کچھ ٹائم پہلے ہم نے ریٹائرمنٹ ایج کو 63 تک بڑھایا تھا جو کہ پھر انفارچونیٹلی کورٹ نے اسٹے کر دیا, سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا. بٹ اس کے درمیان میں تقریباً کوئی سال کا ٹائم گزر گیا. اس پہ بڑی ڈیٹیل تفصیلی بحث کے بعد لوگوں کی ان پٹ لینے کے بعد میں بھی ہم چند فیصلوں پہ آئے ہیں اور وہ فیصلے کچھ یوں ہیں. ایک تو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن تھی کہ جو سپر اینویشن کی ایج ہے وہ ہم 60 سال کو ریورٹ کریں گے بیسڈ آن جو مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ان پٹ تھی. جو کیبنٹ کا کلیکٹیو فیصلہ تھا وہ یہ تھا. اس کے ساتھ اس کو بیلنس کرتے ہوئے کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ خیبر پختونخوا وہ ایک صوبہ ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ میں جو بھی انوویشن کر سکتی ہے اس میں کوشش کرتی ہے کہ پہل کرے. ہم نے ایک پینشن ریفارمز کا ایک پیکج بھی بنایا ہے جو کہ ہم نے کیبنٹ سے اپروول لی جس کے کچھ جو ہے وہ عنصر امیڈیٹلی امپلیمنٹ ہوں گے, کچھ پہ کام ہوگا. ریٹائرمنٹ ایج کے بارے میں نے بتایا اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا اور وہ کیس جیتنا ہمارے لیے بڑا ضروری تھا ریگارڈلیس آف دا ڈیسیژن. اور وہ اس لیے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا ایک حق ہے جو کہ وہ ریٹین کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس ٹائپ کے پالیسی میٹرز پہ جو لیجسلیشن کرے تو وہ پروونشل گورنمنٹ کا اور صوبائی اسمبلی کا حق رہنا چاہیے. مین وائل ریٹائرمنٹ ایج ہم 60 تک لے آئے. اس کے ساتھ ہم ارلی ریٹائرمنٹ کے جو ریگولیشنز میں جو ہم نے چینجز کیے تھے جو پھر پنجاب نے بھی کیے ان کو ہم برقرار رکھ رہے ہیں جس سے جو ہم سیونگ چاہتے تھے وہ بھی ہوگی اور پبلک کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ بھی نہیں ویسٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پینشنز جو ہیں وہ سب لوگوں کے محفوظ رہیں تو پینشن کے سسٹم کے امپروومنٹ میں جو مزید تجاویز دینی ہے پینشن کے رولز پہ جو تاکہ پینشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی نہ جائے مختلف لیولز تک, اس پہ ایک کمیٹی اپنی فائنل تجاویز دے گی اور وہ بھی کیبنٹ کے سامنے جلدی پریزنٹ ہوں گے تاکہ اس پہ فائنل فیصلہ دے. اس پہ میں پبلک سے اور میڈیا سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کیونکہ پہلے بھی اس پہ افواہیں جو ہے وہ ہو چکی تھی کہ یہ یاد رکھیں کہ صوبائی گورنمنٹ کسی سے بھی جس کو پینشن مل رہا ہے اس سے پینشن نہیں لے گی. جس کو پینشن مل رہا ہے چاہے وہ بیوہ ہوں چاہے وہ جو ہے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہوں ان کی پینشن کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی کے لیے جو ہے ہم وہ پینشن کا سسٹم ضرور بہتر کریں گے جس پہ کمیٹی کام کرے گی. شکریہ. تھینک یو سو مچ.